السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ کیا ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اگر شہید کیا گیا تھا تو وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا، اور جن انبیاء پر ان کا دور چل سکا ان کو یہودیوں نے شہید بھی کیا۔ جیسے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو بھی کیا، اور زہر لگی بکری کا گوشت بھی کھلایا، اور مدینے کے اندر موجود یہودیوں نے معاہدہ شکنی کرتے ہوئے مشرکوں کا ساتھ بھی دیا، اور اس طرح دیگر بہت سارے واقعات۔ تو ان تمام کا مطلب کیا تھا؟ یہود نے پوری کوشش کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، مگر یہ مردود شہید نہ کر پائے۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش بھی کی اور اس کا پریکٹیکل بھی کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ تو یہودیوں کی قریب کی خباستیں جن سے ہر ایک مسلمان واقف ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے بہت سے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، اور بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان ظالموں نے شہید بھی کیا، کہ جس طرح فقہا نے یا مفسرین نے کہا کہ بیت المقدس کے قریب ایک چٹان ہے جس پر 70 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا، اور یہ شہید کرنے والے کون؟ یہ یہودی۔ تو بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ اب کیا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی غلطی کر کے ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 تلاوت کی، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، کہ اللہ نے یحییٰ کو سردار اور نفس پر ضبط کرنے والا ضابط نفس بنایا، چنا ہوا بنایا۔ اور انہوں نے پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کہ بس ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا، اور انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے دیگر جو ہے وہ روایات کے اندر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کو بھی شہید کیا گیا۔ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے تعلق سے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ان میں زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ، دمشق کا بادشاہ، کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کے لیے شرعاً حلال نہیں تھی، یعنی اس سے شرعاً نکاح کرنا درست نہیں تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی، یعنی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اور وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ دمشق کا بادشاہ میرے اوپر عاشق ہو چکا ہے، تو اس عورت نے بادشاہ دمشق سے یہ فرمائش کر دی کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیں۔ بادشاہ عورت کے زلفوں کا اسیر ہو کر عورت کی بات مان کے ایک آدمی بھیجتا ہے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے جناب حضرت یحییٰ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا، اور یہ سر اور خون اس ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا
اور ملکہ وہیں پر مردار ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ دوسرا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور اس ملکہ نے یحییٰ علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا، جیسے ملکہ نے جناب یوسف علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور جب یہ عورت مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ کو مانگ لیا کہ یہ مجھے عنایت کیا جائے۔ بادشاہ نے انکار کیا لیکن بہرحال مان لیا، اور اس عورت نے آدمی بھیجا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح دیگر بہت سارے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ دمشق کا بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس نے اس کی چچا زاد سے کر دی، اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ بادشاہ نے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد سے کر دی، اور ملکہ کو بادشاہ کے بیٹے نے اکٹھی 3 طلاق دے دی، اور رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا گیا۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا، اور وہ ایک تھال میں لے کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے یہ آواز آ رہی تھی حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور آخر وہ ملکہ، وہ عورت زمین میں دنسا دی گئی۔ یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے واقعات۔ اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کنفرم کہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ دوم یہ کہ جو علماء حق حق پر ڈٹ جاتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرو، او جی نہ کوئی اپنا ناراض ہو تے نہ کوئی پرایا ناراض ہو، ایسا بیان کرو، ایسی تقریر کرو، ایسا فتویٰ دو کہ کوئی نہ ہو۔ میں تمام علماء کرام سے اس سوال کے جواب کے ضمن میں یہ عرض کیے دیتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں نا علماء کس کے وارث ہیں؟ ہاں جی، علماء کن کے وارث ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ فتویٰ دینے کے کارن، اور فتویٰ دینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر کتاب و سنت کا علم سیکھ لیا ہے نا، جان بچانے کی خاطر مسئلہ نہیں چھپانا، چاہے کوئی مار مار کر امام ابو حنیفہ کی طرح تمہیں جیل بھیج دے، امام مالک بن انس کی طرح تمہارے بازو توڑ دے، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرح تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسا برسا کر چمڑی اور گوشت ادھیڑ دے، اگر عالم ہو اور علم سے تعلق ہے۔ یہ دیکھ لو حضرت یحییٰ علیہ السلام عالم ہے نا، پیغمبر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فتویٰ دینے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا۔ تو عوام الناس بھی سن لے، علماء بھی سن لو، ہم کہتے ہیں ہم ہیں علماء کے وارث، لیکن کوئی ہمارے پہ انگلی نہ اٹھائے، یہاں تو تلوار اٹھا دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی برا بلا نہ کہے، یہاں تو سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تو جو عالم دین ہوتا ہے وہ موت سے اور جوتوں سے نہیں گھبرایا کرتا، ہاں؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا وارث ہوں، پھر اللہ کی توحید کے پرچار کرنے میں بزدلی نہ ہو، پھر توحید و سنت کے زندہ کرنے میں کوئی کمزوری نہ ہو، پھر شرک و بدعات کے لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کے رد کرنے میں کوئی بزدلی کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر انبیاء کے وارث ہو تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح
تمہیں رفعتیں بھی عطا کرے گا، اور جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تمہاری گردنیں بھی کٹیں گی، اور کٹی کہ نہ کٹی۔ جو مولوی مسئلہ چھپا لیتا ہے، آئیں بائیں کر لیتا ہے، مرنا اس نے بھی ہے نا کہ موت سے بچ جائے گا، اور شہید علامہ احسان بھی ہو گئے، شہید ہونے کو علامہ یزدانی بھی ہو گئے۔ تو اس لیے موت سے کسی نے نہیں بچنا۔ اگر عالم بن گئے ہو، علم سیکھ لیا ہے، انبیاء کے وارث بن چکے ہو، انبیاء جان قربان کرنا پڑی، مال قربان کرنا پڑا، اولاد قربان کرنا پڑی، مگر کلمہ حق بیان کرنے سے باز نہ آئے۔ تو پیارے پیارے میرے علماء کرام اور پیارے پیارے مفتیان کرام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فتووں کے کارن کیا کیے گئے؟ شہید کر دیے گئے۔ تو لوگوں اور علماء یہ مت سوچو، یہ مت سمجھو کہ میٹھا میٹھا بیان کرو اور ہمیں کوئی کچھ مت کہے۔ اگر ہم انبیاء کے راستے پر چلیں گے تو پھر موت ہمارا استقبال کرے گی۔ انبیاء کے راستے پہ چلیں گے تو گردنیں کٹیں گی، جانیں دینی پڑیں گی۔ ویسے موت سے بچنا کوئی نہیں ہے۔ کیا مزہ ہے کہ بندہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہوئے، مفتی اپنے فتوے اور مبلغ اپنی تبلیغ اور بیان کرنے والا اپنے بیان کرنے کے کارن شہید ہو جائے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتوے دیے، اور ملکہ کو، وہ بادشاہ کو وہ فتوے پسند نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اس مفتی کو ہی راستے سے ہٹا دو۔ اور یہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا، انبیاء کے وارثوں کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، امام مالک بن انس کے ساتھ ہوا، امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہوا، میں قربان جاؤں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ نہ ہوا؟ امام صاحب نے لکھ لکھ کر جیل کی دیواریں کالی کر کے رکھ دی۔ تو اس لیے وہ ہمارے ایک بھائی کہا کرتے ہیں کہ یہ جو جیل ہے یہ تو مولویوں کا سسرال ہے، اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے تعلق سے مختلف قول ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ وہ طبی طور پر جو ہے وہ فوت ہوئے، یا یہ کہ انہیں شہید کیا گیا۔ اس متعلق دو قسم کی آراء ہیں۔ اور جناب زکریا علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ یہودیوں سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے، اور ان کی چادر کا کوئی پلو وغیرہ شاید باہر رہ گیا۔ بہرحال یہودیوں کو معلوم ہو گیا، یہودیوں نے اس درخت کو ہی چیر کر کے رکھ دیا، اور یوں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دو ٹکڑوں میں کٹ کے شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ درخت کے اندر شہید کیے جانے کا واقعہ یہ کسی اور پیغمبر کے تعلق سے ہے، اور جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام طبعی طور پر وفات پائے، فوت ہوئے۔ بہرحال یہ بات 100% کنفرم ہے کہ یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو علیہم الصلوۃ والسلام شہید کیا، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید کرنے کے لیے ان ظالموں نے کئی پاپڑ پیلے کیے، اور آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام اپنی مرض الوفات میں فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اس زہر کا برابر اثر مجھ پر ہو رہا ہے، اور انتہائی درد اور کرب ہے، اور میری رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پر پوری طرح استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا، علماء کتاب و سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے، کوئی جوتے مارے کہ کوئی پھولوں کے ہار پہنائے، عالم کتاب و سنت کا حق بیان کرنے سے باز نہ آئے، نہ شرم کرے، نہ حیا کرے، نہ ڈر، نہ خوف کا شکار ہو۔
جان جاتی ہے کل کی بجائے آج جائے، آج کی بجائے ابھی چلی جائے، مگر زبان پر کلمہ حق، پیغام حق جاری رہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ تعالی عالم بالصواب۔